فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم فاطمہ الزہرا کا حق مہر ادا کر سکو؟ حضرت علی نے عرض کی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری حالت پوشیدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ میں ایک زرہ، تلوار اور پانی لانے والے ایک اونٹ کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ ارشاد فرمایا، اپنی تلوار سے تو تم اللہ کے نام میں جہاد کرو گے، لہٰذا اس تلوار کے بغیر تو تمہارا گزارا نہیں، اور اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے، اور سفر میں بھی اس پر اپنا سامان لا دو گے، لیکن زرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں اور میں تجھ سے خوش ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زرہ لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب میں نے درہموں پر اور انہوں نے زرہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت عثمان غنی مجھ سے فرمانے لگے، اے علی، کیا اب میں آپ سے زیادہ زرہ کا اور آپ مجھ سے زیادہ درہم کے حقدار نہیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو حضرت تو کہنے لگے، پھر یہ میری زرہ میری طرف سے آپ تحفے کے طور پر رکھ لیجئے۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی نے وہ زرہ جو حضرت علی سے خریدی وہ ان کو تحفے میں دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زرہ اور درہم لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت عثمان غنی کے حسن سلوک کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خیر اور برکت کی دعا دی۔ شہنشاہی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ناز حضرت فاطمہ الزہرا کا مہر 400 مسکال چاندی یعنی 1.5 تولہ تھا۔ یہ جو مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا مہر 19 مسکال سونا تھا، اس سے مراد مہر مؤجل ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ آپ کو دی جو 19 مسکال سونے کی تھی۔ حضرت بکر صدیق کو بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر درہم دیے اور فرمایا کہ اے ابو بکر، ان درہموں کے بدلے فاطمہ کے لیے مناسب چیزیں خرید لاؤ۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدی ہوئی اشیاء اٹھانے میں مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 درہم عطا فرمائے تھے۔ میں نے روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا بستر، چمڑے کا دسترخوان، کھجور کے پتوں سے بھر